امریکہ کا ایرانی بحریہ تباہ کرنے کا دعویٰ، بحر ہند میں بھی کارروائی، سری لنکا کے قریب ایرانی جہاز تباہ کر دیا۔ ایران کا جہاز مشقوں میں شرکت کے بعد انڈیا سے واپس آ رہا تھا، 80 سے زائد لاشیں نکال لی، 32 کو بچا لیا گیا۔ سری لنکن بحریہ لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایک ٹارپیڈو کے ذریعے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے ایرانی آبدوز سمیت 17 جہازوں کو ڈبونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی بحریہ سمیت تمام اہداف کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دیا جائے گا، ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنۂ ہرمز میں ٹینکرز کو سیکیورٹی دے گی۔ امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے، مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے۔ ایران پر مزید حملوں کی نئی لہر جلد شروع کریں گے۔ ایرانی بحریہ خلیج فارس میں ڈوب چکی، فضائیہ کا وجود نہیں رہا، تمام سینئر رہنما مارے جا چکے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ، کہا سپریم لیڈر منتخب کرنے والی نام نہاد کونسل یا تو ماری جا چکی ہے یا بنکروں میں چھپ کر بیٹھی ہے۔ مشرق وسطی میں مزید فوجی بھیجنے کا بھی اعلان، کہا کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، چن چن کر اپنے اہداف حاصل کریں گے، جب تک چاہیں جنگ لڑ سکتے ہیں۔ امریکی چیف آف سٹاف نے کہا ایران کو شدید نقصان پہنچایا لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں، مزید حملے جاری رکھیں گے۔ اب امریکہ جنگ میں مخصوص اہداف کے لیے مخصوص اسلحہ استعمال کرے گا۔ ایران کے شہر آج بھی دھماکوں سے گونجتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے، اسرائیلی فوج کا ایرانی طیارہ گرانے کا دعویٰ، اصفہان پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ آج صبح اسرائیل نے میزائل لانچر اور جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملے کیے، آزادی اسکوائر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں اب تک 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا۔ حساس جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کے تعزیتی اجتماعات ملتوی کر دیے گئے، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل داغ دیے، مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا، امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کے بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا۔ پاکستان جنگ کا حصہ بنے گا، نہ کسی پلڑے میں وزن ڈالے گا۔ قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت۔ طارق فضل چودھری نے کہا اجلاس میں ایران پر حملوں میں مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کی گئی، ہم صرف اچھے پڑوسی کی حیثیت سے امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور خلیجی ملکوں میں کشیدگی اور تناؤ کم کرانا چاہتا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو پاک افغان صورتحال پر بریف کیا گیا، پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق اور یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے اور آئندہ کے لاہی عمل پر تجاویز پیش کی۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ اہم اجلاس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز غائب، پی ٹی آئی ایس آئی سی کے پارلیمانی رہنماؤں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا بریفنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں دی جاتی تو خوشی ہوتی،
بیرسٹر گوہر نے کہا نیشنل ایشو پر اختلاف نہیں بنانا چاہتے، ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں اور بانی سے ملاقات کروائیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع نہیں کرتا، حکومت نے ہمارے مطالبے پر ہی بریفنگ دی، بریفنگ لینا ہمارا حق ہے، حکومت نے ہمیں کوئی فیور نہیں دی۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں اور پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کی رائے تھی، پی ٹی آئی نے پھر قومی مفاد پر سیاست کو ترجیح دی۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل قبول ہے، امن اسی صورت ممکن ہوگا جب افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے دورے میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا سرحد پار سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی سلامتی اور خطے میں امن اور استحکام کا عزم دہرایا۔ پاک افغان سرحد پر تعینات فارمیشنز کی جنگی تیاری، باہمی ہم آہنگی، استقامت پر اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ اقدامات پر آگاہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی پڑھی۔ خامنائی کی جگہ جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا مار دیا جائے گا، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ ایکس پر لکھا ایرانی رجیم سے جو بھی رہنما مقرر ہوگا وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ جاری رکھے گا، اس لیے وہ بھی بلا تاخیر ہدف ہوگا۔ پیٹرولیم ذخائر مارچ تک کے لیے کافی ہے، جنگ طویل ہوئی تو اہم فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں اور سٹاک پوزیشن سے متعلق روز اجلاس کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو پیٹرولیم اور گیس کی بچت کے لیے اقدامات کرنا پڑیں گے۔ تیل کمپنیز نے پیٹرول پمپس کو فراہمی محدود کر دی، آرڈر کینسل کرنا شروع کر دیے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ، صورتحال پر خط لکھ دیا، کہا کمپنیز کو پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے، مصنوعی قلت پیدا کرنے سے روکا جائے۔